آج اس تنظیم کی باڈی کا جو آخری اجلاس ہے، سب سے پہلے تو مبارکباد کے حقدار ہیں جنہوں نے یہ تنظیم کے بارے میں سوچ رکھی اور سوچ رکھنے کے بعد اس کو عملی جامہ پہنایا۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ لوگ مبارک کے حقدار ہیں جو ابھی تک اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کے منشور کو لے کے اور اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں۔ پچھلے ڈوریشن میں، پچھلے دورانیہ میں میں نے بطور جو ہے نا نائب صدر کا اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کی ہے، اور اس میں بہت سی چیزیں ہم نے کی ہیں۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ یہ چیزیں کرتے ہیں، اور ان چیزوں میں سب سے زیادہ جو غیر حاضری میری تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دیا بھائی کی بات ہو جاتی ہے کہ بندے کی اپنی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، ان میں مصروف ہوتا ہے، ٹائم نہیں دیا جاتا۔ اور جو لوگ ٹائم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی مصروفیات کے باوجود اس کو ٹائم دیتے ہیں پراپرلی، ایک ایونٹ کروانا ہوتا ہے، ایک پروگرام کروانا ہوتا ہے، اس کے پیچھے پوری پلاننگ ہوتی ہے، پوری انتظامیہ ہوتی ہے، اور اس سب کو ٹائم دینا بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ بہادری کی بات ہے، اور بڑی جو ہے نا نیکی ہے۔ اور دعا بھی یہی ہے کہ آئندہ جو لوگ آئیں، اور مجھے اس ایک بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھیں جی، انسان کے جو ہے نا، انسان کی زندگی میں اس نے 3 مرحلے طے کرنے ہوتے ہیں۔ انسان پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان پیدا کر دی ہے، اس کے بعد اس نے 2 اور مرحلے طے کرنے ہیں جو حق کے مرحلے ہیں۔ پہلا ہے مسلمان ہونا، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم انسان پیدا ہوئے اور پھر مسلمان پیدا ہوئے۔ اور تیسرا اور آخری جو اہم مرحلہ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے مومن بننا، ٹھیک ہے نا، مسلمان ہو کے مومن بننا۔ اور بڑی افسوس کے ساتھ بھی کہنا پڑتا ہے کہ یار، پہلے انسان ہونا، پھر مسلمان ہونا، پھر مومن ہونا، اور یہاں تو ہم سے انسانوں والے کام بھی نہیں ہوتے۔ اور اس تنظیم کا، اس انجمن کا جو بیسک مقصد ہے، منشور ہے، بنیادی منشور، وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم معاشرے کے اچھے انسان بنیں، ٹھیک ہے، پاکستانی اچھے شہری بنیں۔ اس کے بعد پھر ہم کسی کی طرف بات کریں، انگلی اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ تبلیغ کا کیا وہ پروسیجر ہے؟ تبلیغ کا یہی پروسیجر ہے کہ بھائی آپ سب سے پہلے اپنے نفس کے اوپر جہاد کریں، اپنے نفس کے اوپر تبلیغ کریں، جو آپ کو اعمال بتائیں گئے ہیں، جو تعلیمات دی گئی ہے، اس کے اوپر آپ اس کو اپنے آپ کو لے کے آئیں۔ پھر اپنے جو ساتھی قریبی ہیں نا، آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے بچوں کو، بیوی کو لے کے آئیں، نہیں شادی شدہ بھائی بہن، ماں باپ، ان کو لے کے آئیں۔ پھر معاشرے میں نکلیں، محلے دار، احباب، پھر شہر آتا ہے، صوبہ، ملک، بڑا لمبا چوڑا پروسیجر ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ سب سے پہلے اچھے انسان بننا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھے انسان بنانے کے لیے، ہمیں ایک اچھا شہری بنانے کے لیے انہوں نے ایک سوچی، اس کے اوپر پھر عملی جامہ پہنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور اللہ سے دعا بھی یہی ہے کہ اللہ ان کو اور ہمت دے، استقامت دے، طاقت فائنینشلی بھی دے، فزیکلی بھی دے، ان کو ٹائم بھی دے، ٹھیک ہے، کہ اللہ ان کی دیکھیں نا جی، انسان نے اگر زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اس نے کام بھی کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی کچھ دینا ہے، اپنا پیٹ بھی بھرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسے اسباب پیدا کر دے کہ اللہ تعالیٰ ان کے یہ جو کام ہے نا فائنینشلی، وہ ہوتے رہیں۔ جیسے لیڈر جو ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے، لیڈر اپنے جو کام ہے نا اس کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے فائنینشلی اگر کام کرنے تو اس کو بھی اس نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ آپ سب لوگ لیڈر ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ آپ لوگ اگر یہاں آ گئے ہیں نا، تو آپ لوگوں نے اپنی زندگی کے جو دوسرے کام ہیں نا، ان کو مینیج کر کے آئے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے دعا بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اور طاقت دے، استقامت دے، اس انجمن کو طاقت دے، اتنی طاقت دے کہ ان لوگوں کی جو آواز ہے نا، یہ بند نہ ہو، ان کی آواز سن کے جو باطل کی آواز ہے وہ بند خود ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں جا کے بات کر رہے ہیں، ایک مجمع لگا ہوا ہے، وہاں کچھ اور ہی چل رہا ہے، آپ لوگوں کی آواز کی طاقت اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ آپ 4 لوگ وہاں جا کے بیٹھ گئے نا، وہ مجمع کی آواز مدھم ہو جائے، ختم ہو جائے، آہستہ آہستہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اس انجمن کے نوجوان کو، جو اس کو لے کے چل رہے ہیں، جن کی سوچ ہے اس کے پیچھے، ان کو طاقت دے اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس انجمن کا بہت شکریہ، مجھے سیکھنے کو بہت کچھ ملا، ٹھیک ہے۔ میں تقریباً، میرا خیال ہے کہ سال 6 7 8 ماہ ہو گئے ہیں ان کے ساتھ جو منسلک ہوں، ٹھیک ہے، مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔
مجھے ان سے سیکھنے کے ملا ہے کہ آپ نے بات کیسے کرنی ہے. مثال کے طور پہ میں شروع میں آتا تھا نا، میری تقریر کا جو موضوع یا تقریر کا لب لباب ہوتا تھا نا، وہ یہ ہوتا تھا فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا. میں ایک دن بیٹھا، میں نے کہا یار میں کیا کرتا ہوں. تو یقین مانو کہ بہت سی ایسی برائیاں جو انسان کو اپنی برائیوں کا خود ہی پتہ ہوتا ہے، وہ اللہ نے نکال دی. ٹھیک ہے، تو اللہ نے توفیق دی ہے. وہ ہوتا کیسے ہے کہ آپ اچھے لوگوں کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہو، ان کو دیکھتے ہو، بندہ کہتا ہے یار یہ میری عمر کا بندہ ہو کے یہ کام کر رہا ہے، میں کیوں نہیں کر رہا. تو اللہ پھر اس کے اندر کچھ نہ کچھ چیز ڈال دیتا ہے کہ یار تم بھی جو ہے نا ہٹ جاؤ. مجھے یہ سیکھنے کو ملا ہے کہ میں اپنی جو پوشیدہ برائیاں ان کو کیسے ریموو کروں. مجھے یہ سیکھنے کو ملا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے، ان کو اپنی بات کیسے منوانی ہے، اور کون سی بات پہلے کرنی ہے، کون سی بعد میں کرنی ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ چور ہے نا، چور کو چور نہیں کہنا. مجھے یہ سیکھنے کو ملا. جھوٹے کو جھوٹا نہیں کہنا. مثال اندھے کو آپ اندھا کہو گے تو وہ کیا غصہ کرے گا، یا آپ کو کہے گا بڑی بات ہے یار میری برائی آپ میری خامی آپ نے بتا دی، غصہ کرے گا. اس کو اندھا نہیں کہنا، لنگڑے کو لنگڑا نہیں کہنا. ٹھیک ہے، یہ سیکھنے کو ملا. دوسرے نمبر پہ انتظامی معاملات اوبویسلی، خاص طور پہ کہ ایک چیز کو کیسے آپ نے انتظام کرنا ہے، اسٹرکچر کو کیسے لے کے چلنا ہے. تیسرے نمبر پہ تابعہ داری بڑی چیز ہوتی ہے. آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں چاہے پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں یا بغیر پیسے کے کام کرتے ہیں نا، نیکی کے لیے، تو اس میں تابعہ داری سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تابعہ داری کس کی؟ جو اس کو لے کے جا رہا ہے. مجھے یہ سیکھنے کو ملا کہ بھائی میں نے ہر جگہ پہ اپنی بات نہیں رکھنی، جو لوگ اس کو لے کے جا رہے ہیں نا ان کی بھی بات ماننی. مجھے تابعہ داری کا سیکھنے کو ملا، تابعہ داری سیکھنے کا موقع ملا. ٹھیک ہے، تو وہ ان کی بات جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں ان کی یہ بات یہی ہے کہ بھائی اس منشور کو آپ نے لے کے چلنا ہے تو آپ کی یہ تنظیم ہے، آپ کی یہ انجمن ہے، میری نہیں ہے، کسی بندے کی نہیں ہے. تو ان کی بات ٹھیک ہے. میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پریورٹی دی ہے لوگوں کو، آگے آؤ بھائی میری نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، تو مقصد کیا ہے کہ یار یہ منشور کو لے کے چلنا ہے. اگر آپ منشور کو لے کے نہیں چل رہے پھر آپ کی نہیں ہے. یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ یہ آپ کی ہے، آپ اپنی تبدیلیاں یہاں لانا شروع کریں گے تو یہ آپ کی نہیں، ایسا نہیں ہے. ان کا منشور لے کے چلیں گے تو آپ کی ہے. بہت سے لوگ آئے ہیں، انہوں نے جوائن کیا سٹارٹ میں، اپنی باتیں بتانے کی کوشش کی ہیں، ایجنڈے کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن نہیں. انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے اپنا جو منشور ہے نا اس کے اوپر قائم رہے ہیں، لوگوں کی باتیں نہیں مانی. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، آجو یار کولیبوریشن کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ آؤ، ہم یہ پلیٹ فارم آپ کو دے دیتے ہیں. یہ انہوں نے کہا نہیں بھائی ہمارا اپنا پلیٹ فارم ہے، ہمارا اپنا منشور ہے، ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہماری اپنی طاقت ہے، ہماری اپنی سوچ ہے، ہم اس کو لے کے چلیں گے، آؤ ہمارے ساتھ ملو. یہی بات ہوتی ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو کچھ سیکھنے کو ملا وہ یہ ہے کہ بھائی ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ لوگ میری بات مان جائیں، جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ سچ ہے. دن نکلا ہے، اندھے کو میں کہہ رہا ہوں بھائی دن نکلا ہے، اس کو نہیں پتا دن، وہ مانے بھائی میری بات، میں اس کی نہیں مانوں گا. وہ کہے گا نہیں بھائی رات ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، میں تو اندھیرے میں ہوں، مجھے کیا پتا کہ آپ کا دن نکلا ہے، آپ کو روشنی کی رنگینیاں مبارک ہو. ہر بندے کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی کا مسئلہ یہ ہے کہ یار میں کہتا ہوں کہ میری بات مان جو. ایک ٹاپک پہ بحث ہوگی ہے نا، بحث مباحثہ ہو گیا، میری کوشش ہوتی ہے کہ میری بات مان جائے چاہے میں جھوٹا ہوں. مجھے یہ سیکھنے کو ملا کہ بھائی ہر جگہ اپنی بات نہیں مانی جاتی، کسی جگہ پہ آپ جھوٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگلے بندے کی بات ماننی چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے جو بندے یہاں موجود ہیں، جو بندے یہاں نہیں موجود، چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. آپ کی جو انڈیویجول گروتھ ہے، انفرادی جو آپ کی ترقی ہے نا وہ ہوتی ہے. آپ کو کھولنا چاہیے اپنے آپ کو. گلاس الٹا کر دیں گے وہ بڑھے گا نہیں، جتنا مرضی پانی ڈال. آپ کو اپنا منہ کھولنا ہے، اپنے آپ کو کھولنا ہے. ٹھیک ہے، فزیکلی خود کو امپروو کرنا پڑے گا، انٹلیکچولی ٹھیک ہے امپروو کرنا پڑے گا. تو کیسے امپروو ہوں گے بھائی؟ ایسے ہی امپروو ہوں گے. اچھی عادتیں لانی پڑیں گی. کیسے لائیں گے؟ ایسے ہی لائیں گے، اچھے لوگوں میں بیٹھیں. تو آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ بھی ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں پہلے تو انسان بنائے، پھر مسلمان بنائے، پھر اللہ مومن بھی بنا دے گا.